رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی بے حد و حساب تعریف و توصیف ہے۔ لا تعداد درود و سلام حضور نبی مکرم شفیع معظم قائد المرسلین حضور خاتم النبیین حضرت احمد مجتبیٰ جان جانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں لا تعداد درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، بالخصوص محترم جناب راجہ شاہد صاحب، راجہ ظاہر صاحب، راجہ طاہر صاحب، جملہ ان کے رفقاء، دوست و احباب کو خراج تحمت پیش کرتا ہوں۔ ہم سب کو ایک دفعہ پھر مل بیٹھنے کا موقع دیا، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو عاشقان رسول اپنی اپنی محبتوں کا چراغ مختلف صورتوں میں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ گلی کوچے میں جائیں تو کچھ عاشق اسٹیج لگا رہے ہیں، کچھ لائٹیں لگا رہے ہیں، کچھ جھنڈوں میں مصروف ہیں، کوئی نعرے لگا رہے ہیں، کوئی درود پڑھ رہے ہیں، کوئی کل کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور کوئی یہاں بیٹھ کر اپنے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے اپنے انداز میں عاشق بارگاہ رسالت مآب میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ پاکستانی روایات کے مطابق میلاد منانے کا طریقہ اور ہے، عرب کی دنیا میں میلاد منانے کا طریقہ اور ہے۔ وہاں پر کل کی صبح نماز فجر کے بعد آپ جب مدینہ شریف میں نماز ادا کریں، اللہ ہم سب کو یہ دن نصیب فرمائے، آمین۔ نماز فجر کے بعد سب سے اچھی اور مہنگی کھجوریں لے کر حضور کی آمد کی خوشی میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں وہ کہ میں اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں یہ تقسیم کر رہا ہوں۔ عاشق اپنے اپنے انداز میں آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے بھی ہیں، سجاتے بھی ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک گروہ تو یہ ہے کہ جو اس کام میں مصروف عمل ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ربیع الاول کے آغاز میں ہی اس گروہ کے خلاف ایک نیا کام شروع کرتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا قرآن میں آیا ہے، کیا حدیث میں آیا ہے، کیا صحابہ نے بنایا ہے۔ تو دوسرا گروہ اس کام میں مصروف عمل ہے، اور ایک تیسرا گروہ ہے وہ ماہ ربیع الاول شریف میں سیرت النبی کے جلسے انعقاد کرتا ہے، حضور کی سیرت کی بات کرتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، دیکھیں ایک گروہ وہ ہے جس کو شام حضور کے ذکر میں مصروف عمل ہے، حضور کی آمد کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے، جھنڈے لگاتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، محفلیں سجاتا ہے، لنگر پکواتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن کر خوشبوئیں لگا کر بازاروں میں جلوس نکالتا ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ دوسری طرف دوسرے لوگ اس کام کو روک رہے ہیں، وہ حضور کی عظمت گھٹانا چاہتے ہیں، یہ نبی کی عظمت بڑھانا چاہتے ہیں۔ بات نصیب کے کہ کسی کو یہ نصیب ہوا، کسی کو یہ نصیب ہوا، اور تیسرا گروہ سیرت میں لگا ہوا ہے، کہتے ہیں سیرت کی بات کرو، تو میں اس گروہ کو یہ کہتا ہوں کہ حضور پہلے پیدا ہوئے تھے کہ پہلے نبی علیہ السلام کی سیرت تھی؟ بھئی سیرت پہلے ہوتی ہے یا صورت پہلے ہوتی ہے؟ پہلے ولادت ہوتی ہے، پھر صورت ہوتی ہے، پھر سیرت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ مکہ میں تشریف لے کر آئے، آپ کی زندگی کے معاملات تھے، پھر
پھر آپ کی سیرت بعد میں بنی، پہلے ولادت میں. تو ہم اہل سنت وہ ہیں کہ ولادت سے آغاز کرتے ہیں، ولادت بھی مناتے ہیں، سیرت بھی مناتے ہیں، یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں. آپ لوگ کسی چند ایک باتیں میں آپ سے گوش گزار کروں گا، لیکن تھکنا شکنا نہیں ہے، ذوق سے سننا ہے. جو سورہ میں نے تلاوت کی ہے یہ مکی صورت ہے جو مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. ان ایام میں جہاں پر آقا علیہ السلام پر زندگی کی مشکل مراحل، انتہائی مشکل مراحل، آپ کو حیرت ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی مکی زندگی کا جو دور ہے وہ 13 سال ہے. کتنا سال ہے؟ 13 سال مکی زندگی کا دور ہے. اگر کہا جائے کہ جو 40 سال پہلے ہے وہ کہاں جائیں گے؟ پہلے 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا. جب اعلان نبوت کیا تب سے لے کر 53 سال کی عمر تک یہ اس کو مکی زندگی کہتے ہیں. اس 13 سال میں 86 سورتیں نازل ہوئی ہیں. اندازہ لگا لیں کتنا دورانیہ ہے. 40 سال تک تو میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں اعلان نبوت کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں ہی اعلان نبوت کرتے ہیں. اور محبوب علیہ السلام 40 سال گزر چکے اعلان نبوت نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور افضل ہے ان نبیوں سے، وہ تو ماں کی گود میں پہلے دن سے ہی اعلان نبوت کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام 40 سال گزر چکے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا. اس کا مطلب ہے حضور کی شان کم ہے، ان کی زیادہ ہے. آقا علیہ السلام کی وہ جو 40 سال تھے نا وہ بڑے قیمتی تھے. اب 40واں سال اختتام پذیر تھا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے محبوب اب آپ نے اعلان نبوت کرنا. وہ توجہ کے ساتھ یہ چند باتیں ابتدائی سنیں گے، آپ کو لطف ملے گا. میرے نبی کی صورت بھی با کمال ہے، میرے نبی کی سیرت بھی بے کمال ہے. آقا علیہ السلام کے 40 سال مکمل ہونے کو تھے تو اللہ پاک نے حکم دیا محبوب اب انہیں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان. میرے محبوب علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو اکٹھا کیا، اعلان نبوت فرمایا. اور اعلان نبوت فرمایا تو سارے مکہ کہنے لگے کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ نبی ہیں، ہم کیسے مانیں کہ خدا وعدہ شریک ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں MNA ہوں، اتنے بندے بیٹھے آپ کہیں گے کہ کیسے ہیں جی؟ ہم نے تو کبھی قومی اسمبلی میں آپ کو نہیں دیکھا، کبھی آپ کے اشتہارات نہیں دیکھے الیکشن کے، نہ کبھی آپ کا نام سنا ہے بھی MNA کیسے ہیں آپ. سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ہوں نہیں، آپ کے ذہن میں سوال تو آیا ہے، ان کے ذہن میں سوال آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نبی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں خدا وعدہ شریک ہے، بتلائیے اس پر دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے. اس سے پہلے سارے نبیوں سے دلیل پوچھی گئی، جس نے اعلان نبوت کی دلیل پوچھی گئی. نبیوں نے اپنے اپنے انداز میں دلیل دی ہے. کسی نے کہا یہ زمین اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، کوئی کہنے لگا آسمان دلیل ہے، کوئی کہنے لگا چاند دلیل ہے، کسی نے کہا یہ سمندر کی روانگی اللہ کے وجود پر دلیل ہے، کوئی کہتا ہے ہواؤں کے چلتے کارواں اللہ کے وجود پر دلیل ہے، کسی نے کہا چاند کی چمک اللہ کے وجود پر دلیل ہے، کوئی کہتا ہے ستاروں کی تابانی اللہ کے وجود پر. اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے سب نبیوں نے دلائل دیے. اب میرے محبوب علیہ السلام کی باری تھی، امام الانبیاء کی باری تھی، میرے تمہارے پیارے رسول کی باری تھی، سیدہ آمنہ کے لال کی باری تھی. کہا دلیل کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں رب کی وحدانیت پر آسمان کو دلیل نہیں بناؤں گا، میں رب کی وحدانیت پر اس زمین کو دلیل نہیں بناؤں گا، میں رب کی وحدانیت پر سورج کی روشنی کو دلیل نہیں بناؤں گا، میں رب کی وحدانیت پر چاند کی چمک کو دلیل نہیں بناؤں گا. نہ عرش دلیل ہے، نہ فرش دلیل ہے، نہ مشرق دلیل ہے، نہ مغرب دلیل ہے، نہ شمال دلیل ہے، نہ جنوب دلیل ہے. میں پھر معلوم
یہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرے رب کی وحدانیت پر دلیل پوچھتے ہو؟ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ پچھلی میری 40 سالہ زندگی کو دیکھ لو. یہ زندگی جو میں نے 40 سال مکہ کی گلیوں میں گزاری ہے، یہ میرے رب کے ہونے پر دلیل ہے، یہ میری رسالت کی گواہی دے رہی ہے، یہ میرے دین کے حق ہونے کی دلیل ہے. ان کا یہ کیسے؟ آپ کی ذات 40 سال مکہ میں رہی، آپ کہتے ہیں خدا کے ہونے پر اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر یہ جسم یہ دلیل ہے، آپ کی نبوت پر یہ جسم دلیل ہے، آپ کے قرآن کی صداقت پر یہ دلیل ہے. اچھا ایک یہاں رک کر بات بتلاؤں آپ کو، میں نے آپ کو یقین دلانا ہو کہ میں قرآن کی قسم اٹھاؤں گا، ایسے ہی ہے نا؟ یہ قرآن کی قسم ہے، یہ بات سچی ہے. حضور نے قرآن کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ قرآن نازل نہیں ہوا تھا. حضور نے قرآن کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ ویسے تو جواب یہ بنتا ہے کہ قرآن کی قسم تب اٹھاتے کہ جب کافر قرآن کو مانتے، وہ تو قرآن کو مانتے نہیں تھے. اور اصل جواب یہ بنتا ہے کہ حضور نے قرآن کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ قرآن آیا ہی نہیں تھا ابھی تک، قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا. اور مزے کی بات بتاؤں، قرآن نے نبی کو نہیں منوایا، ایسا ہی قرآن نے خدا کو نہیں منوایا. رب کہتا ہے قل محبوب تو کہہ دے، قرآن کو نہیں کہا تو کہہ دے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. قل هو اللہ احد، کہا میرے محبوب تو کہہ دے هو اللہ احد کہ میں اللہ ایک ہوں. تو کہہ دے میں اللہ. قرآن نے میرے محبوب علیہ السلام کو نہیں منوایا اور قرآن نے خدا کی وحدانیت کو نہیں منوایا. منوایا کسے ہے؟ کس نے ہے؟ کہا قرآن کو منوانے والے بھی مصطفیٰ ہیں، خدا کو منوانے والے بھی مصطفیٰ. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کعب اللہ کی وحدانیت پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا 40 سال زندگی دیکھ لو. ان کو پھر بھی تسلی نہیں رہی. میرے نبی بڑے میٹھے میٹھے انداز میں کہنے لگی بتلاؤ نا 40 سال زندگی دیکھی ہے میری؟ کہا دیکھیے. کہا 40 سال میں کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ گل سمجھو یار، اینا 40 سالہ میں کبھی میں جھوٹ بولا کوئی نہیں. جی کوئی نہیں. پھر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے ایک بات یہ فرمایا کہ تم سارے اہل مکہ اکٹھے ہو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ ہونے والا ہے، تو چلو میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا تھا نہیں مانیں گے. مانیں گے. ان کو پتا تھا کہ 40 سال ستھرے ہیں، وہ 40 سال ستھرے ہیں، صاف ہیں، صداقت کی خوشبو آتی ہے. کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا. کوئی 40 سال جس بندے نے جھوٹ نہ بولا ہو وہ 41 سال جھوٹ بولے گا؟ پوری 40 سال زندگی میری سچائی پر مبنی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے بتلاؤ کبھی میں نے امانت میں خیانت نہیں کی؟ ایک کافر بھی امانت رکھواتے ہیں تو رسول اللہ کے پاس رکھواتے ہیں، دشمن بھی امانت رکھواتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے پاس رکھواتے ہیں. انہیں پورا یقین تھا کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جا رہی ہے اگر مکمل واپسی ملے گی تو اسی سونے محمد سے ملے گی. میرے آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی نا، کہتے گل ہوں آگے میں الگ نہ شرح نہ پورا مقدمہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں گل سمجھ آ جائے. کبھی قرآن حدیث سے سن لینا کرو یار، اس میں تھوڑے سے ٹینشن ہونی بھی استاد بھی اگلی گلاں کرن ڈاڑیاں گلاں ہیں ہی یار جو سننے پہ. علم نشرح کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو کہ میں نے آیت پڑھی ہے، بڑی مشہور زمانہ ہے لیکن اس پر کبھی گفتگو آپ نے نہیں سنی ہوگی. حضور نے جب ہجرت فرمانی تھی نا، 2 بندے حضور کے ساتھ تھے. ابو بکر کے لیف سے لے کر علی کی یاد تک ہم سب صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں. حضور نے 2 بندوں کا انتخاب کیا، ایک کو اپنے سفر کے لیے اور ایک اپنے بستر کے لیے. سفر کے لیے بھی سارے مکہ سے چن کر بندہ رکھا جسے ابو بکر کہتے ہیں، اور بستر کے لیے بھی چن کر رکھا جسے علی کہتے ہیں. یہ دونوں اوکھے میرے کام آنے والے تھے کیونکہ گھر کے بستر پر ہر بندے کو سلایا ہی نہیں جاتا، اور پھر نبوت والا بستر
علی کو آئے جی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بستر تے رسم تے علی نے رسم تے میرے نال جنہاں نے کندے تے میں چڑساں او ابو بکر ہو سکتا سبحان اللہ انہاں دو نشان بھی میرادی نے خود پڑوانے تھے مکہ کے 360 علی تو ماں جو میرے کندھوں پہ سبحان اللہ علی میرے کندھوں پر آ جاؤ علی کو کندھوں پہ بٹھایا 360 کو پڑوائے اچھا علی کو اٹھانا سوکھا تھا علی تو تھے ولی علی تو تھے ولی اور علی کو احساس ملا کندھہ مصطفیٰ اور علی کہنے لگے جب میں مصطفیٰ کے کندھوں پر تھا لگتا تھا عرش میرے ہاتھوں کے سامنے ہے جنت کو میں اپنے مصطفیٰ کے کندھوں سے دیکھ رہا تھا علی کے کندھوں پر علی کندھوں پر ہے مصطفیٰ کے لیکن جب غار کی طرف جا رہے تھے نا ولی تھے مصطفیٰ کے قدموں پر کندھوں پر اور نبی تھے ابو بکر کے کندھوں پر یعنی پتہ چلا کہ وہ جو بستر پر لیٹنے والا ہے صبح قیامت تک اس جیسا علی نہیں جس کے کندھوں پر آنے والے ہیں اس جیسا ابو بکر نہیں علی کو کیا کہا تھا حضور نے فرمایا کہ نہیں ایتھے راتی سونا ایتھے راتی سونا صبح اٹھنا مانتا کہ ہوں جس نے کافر میں مانتا میرے کو پئی نا انہوں نے دیتے بغیر واپس بھی نہیں آنا اچھا اس کا مطلب ہے حضور پتہ ہے بھی علی کی زندگی ہے حضور ایک گل پتہ کہ علی کی زندگی ہے اگر حضور پتہ تو پھر اس گل کی دلیل ہے کہ حضور علم غیب جانتے ہیں اولالی سے پوچھا اس سے پہلے بھی کبھی کسی بستر پر اتنی سکون کی نیند آئی ہے علی کہنے لگے کبھی نہیں آئی ڈر رہنا ہے اسرائیل آیا تے آیا آیا تے آیا آیا تے آیا آج تے مصطفیٰ دس کے گئے گلی صبح اٹھنا اٹھ کے مانگا دیڑیاں نکل مدینے میں آنا میرے محبوب کو پتہ تھا اچھا اگلی بات بڑی قابل رشک 40 سالہ زندگی حضور کی اللہ کی وحدانیت پر کیا ہو گئی دلیل کیا ہو گئی پیچھے رہ کی زندگی 13 سال جڑی مکہ نے اندر گزری اس زندگی کو مکی زندگی کہتے ہیں تھک تو نہیں گئے بھائی رخ موڑ دیں یہ تقریر نا کل سمجھ آنے پہ کوئی نہیں ہے یہ 2-3 علمی نقطے سن کے نا سو فائدہ ہو سی 13 سال باقی بچے ہیں 13 سالوں میں کتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں 86 86 صورتوں میں 3 موضوعات ہیں 13 سالوں میں 86 صورتیں اور 86 صورتوں میں 3 موضوعات پہلا موضوع تھا عقیدہ توحید دوسرا موضوع تھا عقیدہ رسالت تیسرا موضوع تھا عقیدہ آخرت مولوی صاحب دے نمازاں تے زور دے رہے ہیں ایتھے گل ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو اس وقت نمازہ کا نام ہی کوئی نہیں ہے روزے کا نام ہی کوئی نہیں ہے حج کا نام ہی کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کا نام ہی کوئی نہیں ہے 86 صورتوں میں ایک ہی درس ہے یا عقیدہ توحید کا یا رسالت کا یا آخرت کا کیوں قرآن کہتا ہے اس لیے کہ اہل مکہ کے اندر 3 ہی بیماریاں موجود تھی جو تھی بیماری او جی دوائی ان کے اندر 3 بیماریاں تھیں ایک توحید کے خلاف عقیدہ تھا ایک رسالت کے خلاف عقیدہ تھا اور ایک فکر آخرت کے منکر تھے عقیدہ آخرت کے منکر تو جو بیماری جس طرح کی ہوتی ہے نا مرض اس مرض کا علاج کرنے کے لیے اسی طرح کی دوا دی جاتی ہے پھر میرے محبوب علیہ السلام 13 سال وہاں گزارے بڑے مشکل تھے بڑے سنیا سانو دین بڑا سستا دے مل گیا تو جتنے بندے بیٹھے ہوئے تو سو دین ایسا کیا کیتا دین ایسا کتنا چاہیا دین ایسا کتنی سپورٹ کی ساڑی وجہ سے دین کی کتنی عزت ہوئی یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو مکی زندگی کو میرے محبوب علیہ السلام نے کتنے مشکل دن گزارے ان 13 سالوں میں حضور کی زلفوں کے ساتھ ظلم ہوا اسے پکڑ کر کھینچا گیا ان 13 سالوں میں میرے محبوب علیہ السلام کے گلے میں پٹے ڈال کر بندھا دیا گیا ان 13 سالوں میں محبوب سجدہ کرتے ہیں پشت پر اوجڑیاں رکھی گئی ان 13
دیوانہ کہا گیا، ان 13 سالوں میں محبوب کو جادوگر کہا گیا، ان 13 سالوں میں میرے محبوب کو ساحر کہا گیا، ان 13 سالوں میں محبوب کو گالیاں دی گئی، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے۔ یہ 13 سال زندگی کے مشکل ترین سال تھے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اسلام کیسے پہنچا؟ کیوں میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف کے صحن میں سجدہ رہتے ہیں؟ ابو جہل سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو اونٹ کی اوجری لے کر آئے اور محمد کی پشت پر رکھ دے، آئندہ تاکہ کبھی یہ سجدہ نہ کرے۔ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا کہنے لگا میں لے کر آتا ہوں، پیسے دیے، اوجری لائی، میرے محبوب کی پشت پر اوجری رکھ دی گئی۔ کئی منٹ میرے محبوب علیہ السلام اٹھ نہیں سکے، جانوروں میں سب سے بھاری ترین اوجری تھی اونٹ کی۔ ننھی منھی شہزادی میرے مصطفیٰ کریم کی، حسنین کی ماں سیدہ خاتون جنت، ننھے منھے قدموں سے جب گھر سے باہر نکلتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ ابا جان کی پشت پر اوجری۔ حضور اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے۔ سیدہ ماں قریب جاتی ہے، اس اوجری کو پکڑ کر ننھے ہاتھوں سے کھینچتی ہے، مگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اتار سکے۔ بڑی مشکل کے ساتھ سیدہ پاک نے وہ اوجری اتاری۔ پھر بتایا ہوگا نا حسین و حسن کو کہ میرے شہزادے و دین اس طرح نہیں آیا تھے۔ ہاں، حسین نے ایسے نیزے کی نوک پر قرآن نہیں پڑھا، حسین نے ایسے اوپر کو قربان نہیں کیا، حسین نے ایسے ریسر کو قربان نہیں کیا، حسین نے ایسے اپنے بچوں کو پیاسا نہیں دیکھا، حسین نے ایسی یہ ساری قربانیاں نہیں دی۔ حسین کی ماں نے بتایا تھا کہ مکہ کی سرزمین پر تمہارے نانا کے سر پر اوجریاں رکھی گئی، ان کی پشت پر رکھی گئی، بلال کے منہ میں انگارے ڈالے گئے، ان کی پشت پر پتھر رکھے گئے، انہیں گرم ریت پر گھسیٹا گیا، عمار کو لٹکایا گیا۔ حضرت صفیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی انہیں تیر مارے گئے، صحابہ کو مکہ سے نکلنا پڑ گیا، حبشہ جانا پڑ گیا۔ وہ 13 سال نبی پاک کی زندگی کے مشکل ترین تھے۔ آج ایک مسلمان کے پیٹ میں درد ہو تو